سوچو ایک انسان اپنی پوری زندگی گزارتا ہے اور جب اس کی موت آتی ہے تو موت کفر کی حالت میں آتی ہے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی واضح کی ہوئی نشانیوں کو چھپاتے ہیں اور جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا انجام دیتا ہے، آف کورس ان کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور ہے، رحیم ہے۔ آج اس آیت میں ہم پڑھیں گے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا کا میننگ ہوتا ہے بے شک، یقیناً، 100% بات سچ ہے۔ الذین وہ لوگ جو اسماء موصولہ ہے جو واقعوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، جیسے کہ ان الذین کفروا وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، وماتوا واو کا میننگ ہوتا ہے اور، حالانکہ قسم ہے، یہاں اس کا میننگ ہوتا ہے اور، ماتوا مر گئے، ماتا یموتو مر گئے، ماضی سے جمع کا صیغہ ہے اور مر گئے، وہم واو کا میننگ ہوتا ہے اور، حالانکہ قسم ہے، لیکن یہاں واو حالیہ ہے، ہم وہی، وہم حالانکہ وہی، ایمفیسس کیا گیا ہے، زور دیا گیا ہے یہاں، وہم حالانکہ وہی، کفارن کافر ہیں، کافر کی جمع ہے کفار، اولئک یہی لوگ ہیں یا وہی لوگ ہیں، وہی لوگ اس کا میننگ زیادہ صحیح ہوگا کیونکہ یہ دور کے اشارے کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہی لوگ ہیں، علیہم علی پر، ہم ان پر، علیہم ان پر، لعنتو لعنت، لعنت کا میننگ لعنت ہوتا ہے، لفظ اللہ کا میننگ اللہ، والملائکتی واو کا میننگ اور ہے، ملائکہ فرشتے، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناسی واو کا میننگ اور، ناس کا میننگ لوگ، والناسی اور انسانوں کی، اجمعین سب کے سب کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور لوگوں کی، اجمعین سب کے سب کی، یعنی کہ سب کے سب میں شامل ہوتے ہیں اللہ اور فرشتے اور وہ لوگ جو کہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ لیکن کسی بھی انسان کو کافر کہنا جائز نہیں ہے، کسی بھی انسان کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو بھی کافر کہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہا ہے، کیونکہ وہ ان کی کافریت کو جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ چیزیں واضح کر دی تھی جو کہ عام انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کبھی واضح نہیں کرتا، اور عام انسان کا حق بھی نہیں ہے کہ کسی کو کافر کہے یا کہتا پھرے کہ وہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، جب تک کہ آپ کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ جس کی موت ہوئی ہے وہ کفر کی حالت میں ہی ہوئی ہے تو وہی کافر ہے۔ ہم نہ ہی کہیں کسی کو وہ کافر، وہ جاہل۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، فرشتے لعنت کرتے ہیں اور تمام انسان لعنت کرتے ہیں۔ یہ آیات ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اپنی زندگی کفر کی حالت میں گزارتے ہیں اور کفر پر ہی مر جاتے ہیں بنا توبہ کیے۔ نوٹس کرنے والی بات ہے کہ زندگی میں اگر انسان توبہ کر لے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد کوئی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ 3 طرح کی لعنت کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت سب سے بڑی لعنت ہے، کیونکہ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ دوسری لعنت فرشتوں کی لعنت ہے۔ آف کورس فرشتے اللہ تعالیٰ کی دن رات بنا کسی بھی لالچ کے عبادت کرتے ہیں۔ انسان تو لالچ سے عبادت کرتا ہے لیکن فرشتے بنا لالچ کے عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو ان کی بھی لعنت ہے۔ اور انسانوں کی لعنت، وہ انسان جو کہ بہترین ہوتے ہیں اپنی اپنی قوم میں، وہ بھی لعنت کرتے ہیں ان لوگوں پر جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں۔ آیات نمبر 159 میں ذکر کیا گیا ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آیاتوں کو چھپاتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے۔ اور آیت نمبر 160 میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ سدھر جائیں اور اس کو بیان کر دیں جو کہ چھپایا گیا تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ تواب الرحیم ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جب آیت نمبر 161 آتی ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک اپورچونٹی لے کر آتی ہے جو کہ کفر کی حالت میں ہے یا غلط ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک موقع دیتا ہے کہ سدھر جاؤ، معافی مانگ لو، بے شک میں بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو نہ تو وہ کفر کرنا چھوڑتے ہیں اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے اور فرشتے ان پر لعنت کرتے ہیں اور سارے کے سارے لوگ ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ آیات تھوڑی بہت ڈرانے والی بھی ہے لیکن یہ آیات آپ کو سبق سکھانے والی بھی ہے کہ ہر ایک انسان کو اپنے آپ کو سدھار لینا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیات ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد ان لوگوں کے لیے ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے جو کہ توبہ کر لیتے ہیں اپنے گناہوں سے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کی تھوڑی سی بھی تفصیل پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ ہمارا سورہ بقرہ کا بھی سفر جاری ہے۔